ہوتے ہیں وہ بھی لہنہ جلی بن جاتی ہے، اس کی عادت بنا لینا. تو بہرحال پہلی صورت ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا. جیسے الحمد میں ہا ہے، اس کو الحمد پڑھ دیا، الحمد. ہاں سے نکالنا ہے حلق کے بیچ سے. ہم نے حلق کے بیچ سے نہیں نکالا بلکہ سینے کی طرف سے نکال دیا، الحمد پڑھ دیا. تو مخرج بدل گیا، مخرج بدل گیا، مخرج کے بدلنے سے حرف بدل گیا، اور حرف بدل گیا، لہنے جلی غلطی ہو گئی. یہ مثال دی گئی ہے یہاں. اب یہ پورے قرآن میں یہ پہلی صورت ہو گئی کہ کہیں بھی حرف کی اگر تبدیلی ہوئی تو وہ لہنے جلی غلطی ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ صاد اہدینا الصراط، صاد ہے، اس کو ہم نے سین پڑھ دیا، اہدینا الصراط. تو یہاں اہدینا الصراط، حالانکہ مخرج تو دونوں کا ایک ہے، صاد کا بھی وہی سین کا بھی وہی، لیکن صفات الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، صفات الگ الگ ہیں. صفات کی تبدیلی سے بھی حرف بدل جاتا ہے، وہ صفات کے بیان میں آپ آگے پڑھیں گے. تو اس لیے تو کہا گیا ہے کہ صفات اور مخارج دونوں کا جاننا ضروری ہے. تو بہرحال پہلی صورت ہوئی ایک حرف کو دوسرے حرف سے، جیسے الحمد کو الحمد پڑھ دینا. قل هو اللہ، قل قاف کو کاف پڑھ دینا. قل بڑے قاف سے، قل هو اللہ. ہم نے قل هو اللہ کے بجائے چھوٹا کاف پڑھ دیا، قل هو اللہ. تو مخرج بدلا، مخرج کے بدلنے سے حرف بدلا، اور حرف کے بدلنے سے لہنے جلی غلطی ہو گئی، بلکہ یہاں تو معنی بھی بدل گئے. قل، قل کے معنی کہہ دیجئے، اور کل چھوٹے کاف سے کل کے معنی کھا لیجئے، معنی بھی فحش معنی بدلتے ہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. چھوٹے کاف سے ہم نے پڑھ دیا قل هو اللہ احد، کھا لیجئے اللہ ایک ہے. بس ماری نا. تو بہرحال ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، یہ پہلی صورت ہے لہنے جلی کی. دوسری صورت کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھ دینا، حرف پڑھا دیا. دیکھیں الحمد دال کے بعد واو کا اضافہ کر دیا، ایک حرف کا اضافہ ہو گیا. للہ میں یا کا اضافہ ہو گیا. اس وجہ سے